بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم در صفت طاعت و عبادت کسے راق اقبال باشد غلام بود میل خاطر بطاعت مدام نہ شاید سر از بندگی تافتن کہ دولت بطاعت تواں یافتن سعادت ز طاعت میسر شود دل از نور طاعت منور شود اگر بندی از بحر طاعت میاں کشاید در دولت جاویداں ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر کہ بالائے طاعت نہ باشد ہنر بآب عبادت وضو تازہ دار کہ فردا ز آتش شوی رستگار نماز از سر صدق بر پائیدار کہ حاصل کنی دولت پائیدار صفت کا معنی ہے تعریف۔ طاعت فرما برداری، طاعت ہو یا اطاعت ہو حمزہ کے ساتھ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، فرما برداری۔ عبادت کا معنی ہے بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری کی تعریف کے بیان میں۔ اس سبق کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ یہ طاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا، فرما برداری۔ اس کی کتنی شان ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا کہا مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، تو ان کی شان کیا ہے وہ اس میں بیان ہوگی۔ کسے راق اقبال باشد غلام بود میل خاطر بطاعت مدام۔ کسے راق، وہ شخص جس کا، اقبال کا معنی پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، نصیب، بخت، نصیب، قسمت، باشد غلام، غلام ہو، غلام ہو، بود کون سا صیغہ ہے؟ بودن کا مضارع ہے، بودن کا معنی ہونا، بود کا معنی ہوگا یا ہوتا ہے۔ میل خاطر، میل کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ میل کا معنی ہوتا ہے میلان، کسی چیز کی طرف رغبت، خواہش، شوق، کسی چیز کا شوق، کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، دل کا کسی چیز کو پسند کرنا، یہ ہے میل کا معنی۔ یہ اردو والا میل نہیں ہے۔ اردو میں میل کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے میل۔ اس کا معنی ہے دل کا کسی چیز کی طرف راغب ہونا، خواہش کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، شوق ہونا۔ خاطر دل کو کہتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ میل خاطر کا معنی ہوگا دل کی توجہ یا دل کی خواہش، دل کا شوق۔ بطاعت فرما برداری کی طرف، با وہی جو آپ نے الفاظ پڑھے ان میں یہ بھی ہے، تو اس کے میں نے بتایا کہ کئی معنی موقع کی مناسبت سے کیے جا سکتے ہیں۔ بطاعت کا ترجمہ ہوگا فرما برداری کی طرف، مدام ہمیشہ، مدام کا معنی ہمیشہ۔ جس کسی کا نصیب غلام ہو اس کے دل کی توجہ ہمیشہ فرما برداری کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی جس کا نصیب اچھا ہو، جو بندہ خوش نصیب ہو، تو اس کے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف رہتی ہے۔ نہ شاید سر از بندگی تافتن کہ دولت بطاعت تواں یافتن۔ نہ شاید، یہ شائستن ایک مصدر ہے، اس سے بنا ہے، شاید اور نون نفی کے لیے آیا ہے۔ نہ شاید کا معنی مناسب نہیں،
لائق نہیں، مناسب نہیں، اچھا نہیں۔ از بندگی، بندگی سے، تافتن کا معنی ہے پھیرنا، چمکنا بٹنا آپ نے پڑھا ہے، پھیرنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ کہ معنی کیوں کہ، دولت سے یہاں مراد مال و دولت نہیں ہے، بلکہ دولت سے یہاں مراد ہے آخرت والی دولت، آخرت کی کامیابی۔ باطاعت، فرما برداری کی وجہ سے۔ اب یہاں باطاعت میں یہ دیکھو، وہاں با کا معنی اور ہے، یہاں اور ہے، موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ باطاعت کا معنی فرما برداری کی وجہ سے، تواں یافتن پایا جا سکتا ہے۔ یافتن کا معنی پانا، تواں یہ توانستن سے بنا ہے، تواں یافتن کا معنی ہوگا پایا جا سکتا ہے یا پانا ممکن ہے، یوں ترجمہ کریں گے، پانا ممکن۔ سر کو اللہ کی بندگی سے پھیرنا مناسب نہیں، کیونکہ دولت کو فرما برداری کی وجہ سے پانا ممکن ہے۔ اور دولت سے مراد ہے آخرت کی دولت نا، یعنی آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہی پائی جا سکتی ہے۔ آخرت میں انہی کو کامیابی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سعادت ز طاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود۔ ز طاعت معنی فرما برداری سے، میسر شود، میسر آتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ کسی چیز کا میسر آنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اویلیبل ہونا، اس چیز کا حاصل ہونا، دستیاب ہونا۔ دل از نور طاعت منور شود، از نور طاعت معنی فرما برداری کے نور سے، منور شود روشن ہوتا ہے۔ نیک بختی اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ سعادت کا معنی نیک بختی ہے نا۔ دل اطاعت کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں تو جن کے سینے روشن ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہوئے ہیں، تو کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے۔ اگر بندی از بہر طاعت میاں، کشاید در دولت جاویداں۔ اگر بندی، اگر تو باندھ لے، بندی جو ہے یہ بستن سے بنا ہے، بستن کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ از بہر طاعت، یہ بہرے کا لفظ بھی پڑھا ہے تم نے، کے لیے۔ از بہر طاعت کا معنی ہوگا عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے۔ میاں کمر کو کہتے ہیں، میان کا معنی کمر، ویسے اس کا معنی درمیان بھی ہوتا ہے، کیونکہ کمر بھی جو ہوتی ہے نا وہ پورے جسم کے درمیان میں ہے۔ تو کمر باندھنا یہ ایک محاورہ ہے۔ کمر باندھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے لیے تیار ہو جانا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے کمر باندھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں نے اس کام کے لیے پوری تیاری کر لی ہے، یہ معنی ہے۔ کشاید کشودن سے بنا ہے یا کشادن سے، کشادن کا معنی ہوتا ہے کھل جانا، کشاید مضارع ہے کھل جائے گا۔ جاویداں کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، ایٹرنل، ہمیشہ رہنے والی، دائمی۔ اگر تو فرما برداری کے لیے کمر باندھ لے، ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہمیشہ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ جنت کی نعمتیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کی تو نہیں ہے نا، یہ تو ختم ہونے والی ہیں۔ ہمیشہ کی نعمت کون سی ہے؟ آخرت اور جنت کی، تو اس کا دروازہ تجھ پر کھل جائے گا۔ ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر، کے بالائے طاعت نہ باشد ہنر۔ ز طاعت فرما برداری سے، نہ پیچد، پیچیدن کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، نہ پیچد نہیں پھیرتا۔ خرد مند عقل مند، خرد کا معنی عقل، خرد مند عقل مند، کئی دفعہ یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ سر کا تعلق نہ پیچد کے ساتھ ہے، نہیں پھیرتا، کس چیز کو نہیں پھیرتا؟ سر نہیں پھیرتا۔ کہ معنی کیوں کہ بالائے طاعت، بالا کا معنی بلند، اوپر، بالائے طاعت فرما برداری سے اوپر، نہ باشد نہیں ہے، ہنر خوبی، ہنر کا معنی ہوتا ہے بندے میں جو کوئی خوبی ہو، کمال ہو۔
عقل مند آدمی فرما برداری سے سر نہیں پھیرتا، کیونکہ فرما برداری سے اوپر کوئی خوبی نہیں۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، کہ فرداز آتش شوی رستگار۔ آب پانی، بآب عبادت عبادت کے پانی کے ساتھ، وضو تازہ دار تازہ رکھ، یعنی ہر وقت باوضو رہ، لیکن کس پانی کے ساتھ؟ عبادت کے پانی کے ساتھ۔ جیسے وضو بندے کو پاک کرتا ہے نا، ظاہری طور پر گناہ بھی دھلتے ہیں، اسی طرح عبادت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک پانی ہے جو بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ فردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو، فردہ مانا آنے والا کل۔ اس کے ساتھ ہی دو لفظ آپ اور بھی لکھ لیں، آپ کی ویکیبلری میں آ جائیں، یاد کر لیں ان کو۔ امروز کہتے ہیں آج کو، امروز، الف میم را واو زا، امروز یا امروز، امروز آج۔ فردہ آنے والا کل، ابھی جو پڑھا ہے۔ اور دی روز، دال یا را واو زے، دی روز، دی روز کہتے ہیں گزشتہ کل جو گزر گیا۔ فردہ کہتے ہیں کل، یعنی آنے والے کل، مراد اس سے ہے قیامت کا دن۔ زے آتش، آگ سے، آتش آگ کو کہتے ہیں۔ شوی، یہ شدن سے بنا ہے، تو ہوگا رستگار، چھٹکارا پانے والا۔ رستن مصدر تم نے پڑھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے رہائی پانا، رہد اس کا مضارع ہوتا ہے، رستگار اس سے بنا ہے، چھٹکارا پانے والا، نجات پانے والا۔ عبادت کے پانی سے وضو تازہ رکھ، عبادت کے پانی سے وضو تازہ رکھ، تاکہ کل قیامت کے دن تو آگ سے چھٹکارا پانے والا ہو۔ اب دیکھو کہ کا لفظ ہے، اس کے کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ کہ کا معنی کیونکہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہاں ہم نے کیا تاکہ، تاکہ۔ نماز از سر صدق بر پائیدار، کہ حاصل کنی دولت پائیدار۔ از سر صدق، اس سارے کا معنی ہوگا سچے دل سے، صدق سچائی کو کہتے ہیں نا۔ از سر صدق، سر، یہ سر بھی سر کہلاتا ہے، اور سر خیال کو بھی کہتے ہیں۔ سر کے، اس سر کے اندر جو خیال آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سر، فارسی میں۔ از سر صدق کا معنی سچے خیال سے، سچے دل سے۔ بر پائے دار کا معنی ہوتا ہے قائم کر۔ نماز کے متعلق قرآن کریم میں بھی یہی کہا گیا نا کہ نماز قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ بر پائے دار، ویسے پائے کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو، پاؤں کو کہتے ہیں پا، بر پائے دار، پاؤں پر اسے کھڑا کرنا یعنی قائم کرنا۔ کہ معنی تاکہ حاصل کنی، تو حاصل کرے، دولت پائیدار، ہمیشہ رہنے والی دولت، ہمیشہ رہنے والی دولت۔ یہ دیکھو نا، دو لفظ ہیں، پائیدار پہلے بھی ہے اور آگے بھی پائیدار آیا ہے۔ یہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، سم ٹائم لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق۔ وہ بھی پائیدار ہے، یہ بھی پائیدار ہے، لیکن اس میں پائے کا معنی پاؤں، دار کا معنی رکھ، بر پائے دار، اسے اپنے پاؤں پر رکھ یعنی قائم کر۔ اور اگلا جو پائیدار ہے وہ مل کر ایک ہی لفظ بن گیا جس کا معنی ہے مضبوط۔ ٹھیک ہے، نماز کو سچے دل سے قائم رکھ، تاکہ تو ہمیشہ رہنے والی دولت حاصل کرے۔